لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو حقیقی معنوں میں اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا حقیقی اور بنیادی مقصد یہی تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کی تسبیح گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور میں نے نہیں بنایا جنات اور انسان کو مگر اپنی پوجا، اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اس فریضے کو بطریق احسن پورا فرمایا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کائنات کے امام، کائنات کے مقتدا، کائنات کے ہادی پیشوا رہنما تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات بالا صفات کے اوپر نبوت اور رسالت کو تمام کر دیا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس و مقدس میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگو قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور شوق لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو، اپنی حمایت بے مثال کو اور اپنی تائید لازوال کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شامل حال نہ فرمایا ہو۔ اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کرب نے اپنی آخری کتاب حمید کو سید العرب والعجم، امام المتقین والابرار، حضرت اشرف الانبیاء والمرسلین، حضرت خاتم النبیین جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرما دیا تھا۔ اسی کتاب حمید ایک انتہائی فصیح اور بلیغ عنوان جس کا تعلق حقوق مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہے، اپنی چند گزارشات کو گزشتہ کئی خطبات جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بات پہلے نمبر پہ یہ کی کہ آپ کی عظمت کا ادراک اور احساس سب سے زیادہ ہونا چاہیے، پھر یہ بات بھی شروع کی کہ آپ کی محبت اپنے پورے عروج اور پورے کمال پہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کی اطاعت کا ذکر ہو رہا تھا کہ آپ کی غیر مشروط اطاعت ہونی چاہیے، اس لیے کہ جو آپ کی اطاعت کرتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، در حقیقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ پھر اس موضوع کو مزید اس کی ڈائمنشنز اور اس موضوع کی باریکیوں کا جائزہ لینے کے لیے یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا شروع کی کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اگرچہ کمال ہے، اگرچہ باعث سعادت ہے، اگرچہ باعث نجات ہے، لیکن پھر بھی لوگوں کی بڑی تعداد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط پیروی سے محروم ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس ضمن میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں پہلی وجہ کا ذکر کیا گیا تھا اور آج انشاءاللہ دوسری وجہ کو آپ حضرات کے سامنے رکھا جائے گا۔ پہلی وجہ جس کا ذکر گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہوا تھا وہ یہ ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تو بالکل سیدھا ہے، لیکن اس کے باوجود آباء و اجداد کی اندھی تقلید جو ہے وہ ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں آنے دیتی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کو واضح فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ۔ ہم نے جب بھی کبھی کسی قوم میں کسی ڈرانے والے کو بھیجا تو اس قوم کے بعد سب لوگوں نے ایک ہی بات کہی کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک خاص طریقے پہ پایا ہے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم اقتداء اگر کریں گے تو ان کے طریقے کی کریں گے۔ تو انبیاء سابقہ نے کہا اولو جئتکم بأہدی مما وجدتم علیہ آباءکم، کیا ہم اس طریقے سے تمہیں آگاہ نہ کریں تمہارے آباء کے طریقے سے بہتر ہے؟ تو جواب میں بجائے اس کے کہ کہتے کہ ہاں ہمیں اس طریقے سے آگاہ کرو جو آباء و اجداد کے طریقے سے بہتر ہے، کہنے لگے انا بما ارسلتم بہ کافرون، ہم تو اس طریقے کا انکار کریں گے جو ہمارے آباء و اجداد کے طریقے کے ساتھ ٹکراتا ہوگا۔ بجائے اس کے کہ یہ بات کہتے کہ آباء و اجداد کا راستہ چھوڑ دیں گے، اچھے راستے کو اختیار کریں گے، بہتر راستے کو اختیار کریں گے، کہنے لگے آباء و اجداد کا راستہ نہیں چھوڑیں گے بلکہ تمہیں چھوڑ دیں گے۔ تو حضرات گرامی قدر، اس ضمن میں نے آپ حضرات کے سامنے کنکلوڈنگ بات اور نتیجہ خیز یہ بات رکھی تھی کہ باپ کتنا بھی بڑا عالم کیوں نہ ہو، کتنے بھی بڑا علام کیوں نہ ہو، اگر اس کی بات حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی تو اس کی بات حجت و دلیل نہیں، بلکہ حجت و دلیل اگر کسی کی بات ہے تو کالی کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن میں میں نے آپ حضرات کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو بھی رکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا آزر کو سیدھے راستے پہ آنے کی تلقین کی، اور جب وہ نہیں آئے تو ان کو یہ بات کہی بابا آپ کا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے، لیکن دعائے مغفرت ضرور کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا ابراہیم کی پوری زندگی تمہارے نمونہ ہے، الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک، لیکن ابراہیم کی زندگی کا وہ حصہ تمہارے لیے حجت نہیں بن سکتا۔ جب ابراہیم نے اپنے بابا آدر کو کہا تھا لاستغفرن لک، کہ میں تمہارے لیے دعائے مغفرت کروں گا، اس لیے کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان اور باغی ہو اس کی بات جو ہوتی ہے چاہے سگا باپ بھی کیوں نہ ہو، اس کی بات حجت و دلیل نہیں بن سکتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر جہاں پر حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، وہاں پر سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کا ذکر کیا، وہاں پر سیدنا نوح اور لوط کی بیویوں کا بھی ذکر کیا۔ کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، کہ نوح اور لوط کے بستروں پہ سونے والیاں، ان کے ساتھ راتوں کو بتانے والیاں، ان کے گھروں کے اندر کھانے کو پکانے والیاں، ان کے جوتوں کو اٹھانے والیاں، اور دنیاوی اعتبار سے ان کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنے والیاں، اور برسا برس کی رفاقتوں کو نبھانے والیاں، لیکن جب انہوں نے ان کے راستے کو نہیں مانا، جب انہوں نے ان کے طریقے کو نہیں مانا، جب ان کی دعوت کو نہیں مانا، فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو جب انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی، دین کے معاملات کے اندر ان کے طرز عمل کو اختیار نہ کیا، فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ کے اندر ان کی رفاقت ان کے کسی کام نہیں آئی، نبیوں کے ساتھ ان کا عقد ان کے کسی کام نہیں آیا، نبیوں کے ساتھ ان کا نکاح ان کے کسی کام نہیں آیا، وہ گزرے ہوئے ماہ و سال ان کے کسی کام نہیں آئے، وہ بتایا ہوا وقت ان کے ساتھ کسی کام نہیں آیا، وہ ایک ہی بستر پر سونے کے باوجود فخانتہما فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا اور جب بڑے بڑے مجرموں کو اس آگ میں پھینکا جائے گا تو نوح اور لوط کی بیویوں کو بھی اس آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نکاح اور اپنے عقد کے ساتھ کے باوجود اس راستے کا انتخاب نہیں کیا جو ان کے جلیل القدر شوہروں کا راستہ تھا، جو ان کے جلیل القدر خامدوں کا راستہ تھا۔ حضرات گرامی قدر، آج دوسرے نقطے کی آپ کے سامنے نشاندہی کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح آباء و اجداد و اعزاء و اقارب رشتہ داروں کی اندھی پیروی اور تقلید جو ہے وہ انسان کو سیدھے راستے پہ نہیں لے جا سکتی، اسی طرح اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی ہر بات کو بلا چون و چرا ماننا یہ بھی انسان کو صراط مستقیم کو چلنے نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، انسان کو اپنے مذہبی رہنما سے بھی عقیدت ہوتی ہے اور سیاسی رہنما سے بھی عقیدت ہوتی ہے۔ کئی لوگ مذہبی رہنماؤں سے اندھی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور کئی لوگ جو ہیں سیاسی رہنماؤں کو بھی پیامبر یا پیغمبر کے مقام کے اوپر پہنچا دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ کو ابھی تک وہ واقعہ یاد ہوگا جس وقت خان صاحب کے ساتھ گھر کے باہر ایک اجتماع ہوا، وہاں پر پوچھا گیا کائنات کے اندر بڑی جس کے والدین سب سے زیادہ خوش نصیب ہیں وہ کون ہے؟ کہا سب سے پہلے عبداللہ اور آمینہ خوش نصیب ہیں جن کے گھر محمد اکرم علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور اس کے بعد خان صاحب کے والد اور والدہ خوش نصیب ہیں
جن کے گھر ہان صاحب جیسی شخصیت پیدا ہوئی. حضرات گرامی قدر، یہ راستہ اعتدال کا راستہ نہیں، یہ راستہ غلو کا راستہ ہے، یہ راستہ انتہا پسندی کا راستہ ہے. حضرات گرامی قدر، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کو اس مقام کے اوپر لے کے نہیں جانا کہ ان کو ہم حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کے اوپر لے آئیں، ان کی ذاتوں کو، ان کی باتوں کو حضرت اقدس حضرت رسول اللہ کی باتوں کے قائم مقام بنا دیں. حضرات گرامی قدر، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود و نصارہ کی گمراہی کا ذکر کیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم. انہوں نے اپنے مذہبی رہنماؤں کو، انہوں نے اپنے پیشواؤں کو، انہوں نے اپنے پادریوں اور ربیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جگہ رب بنا لیا. والمسیح ابن مریم، اور ساتھ ہی عیسیٰ ابن مریم کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ٹکڑا بنا دیا. عدی بن حاتم طائی جو توریت کے ماہر تھے اور انجیل کے عالم تھے، انہوں نے اس بات کو بڑے عجیب طریقے سے محسوس کیا. بارگاہ رسالت مآب میں اس بات کو عرض کیا، حضرت آقا یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہم نے سیدنا مسیح ابن مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا حصہ بنا دیا، ہم نے ان کو ثالث ثلاثہ بنا دیا، ہم نے ان کو ابن اللہ بنا دیا. لیکن جہاں تک تعلق ہے مذہبی رہنماؤں کی بات کا، جہاں تک تعلق اپنے ربیوں کی بات کا، جہاں تک تعلق ہے اپنے مذہبی پیشواؤں کی بات کا، حضرت آقا ہم نے کبھی ان کو رب نہیں کہا تھا. تو آقا علیہ السلام نے جواب میں اس امر کا اعلان فرما دیا، جس کو تمہارے مذہبی رہنما حلال کہتے تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا آقا مانتے تھے. کہا جس کو تمہارے مذہبی رہنما حرام کہتے تم اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے. کہا یہ کام اللہ کا کام ہے، مذہبی رہنماؤں کو یہ بات تفویض نہیں کی جا سکتی. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ نے ذکر کیا تو کیا اعلان فرمایا؟ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم. یحل لہم الطیبات، آقا اللہ کے حکم سے طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں. ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جاہلیت کے رسوم و رواج کو، کاندھوں سے اس کے بوجھ کو اتار کے، پشتوں سے اس کے بوجھ کو اتار کے، ویضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، اور غلامی کے توقوں کو اتار کے پرے پھینکنے والے ہیں. حضرات گرامی قدر، آقا کا مقام اتنا بلند ہے کہ یحل لہم الطیبات، طیب کو نشاندہی کرنے والے بھی آقا ہیں. ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزوں کو وعدے کرنے والے بھی آقا ہیں. لیکن حضرات گرامی قدر، شریعت سادی کا اختیار حضرت آقا کے پاس بھی نہیں ہے. شریعت اتارنے کا اختیار فقط پروردگار عالم کے پاس ہے. دو ادلہ بات کو آگے بڑھانے کے لیے. حضرات گرامی قدر، جب کافر انہوں نے قرآن مجید کے پیغام محکم کو سنا، آیات بینات کو سنا، پیغام توحید کو سنا، انہوں نے کہا میں کوئی اور قرآن لا کے دو. وقال الذین لا یرجون لقاءنا ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، انہوں نے کہا ہم اس کی دعوت کے اوپر مطمئن نہیں، اس کے اندر کوئی ٹیمپرنگ کرو، اس میں تعویل کو ترمیم کرو. حضرت آقا کا جواب کیا ہے؟ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے بات جائز اور روا نہیں ہے کہ میں قرآن مجید کے حکم کو اپنی مرضی کے ساتھ تبدیل کر دوں. یہ تو عرش والے کا کلام ہے. کل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنی نفس کے تابع ہو کر قرآن مجید کی آیت بینات کو نہیں بدل سکتا، میں قرآن مجید کے پیغام محکم کو نہیں بدل سکتا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت کو نہیں بدل سکتا. حضرات گرامی قدر، جس وقت ازواج مطہرات کے اندر اس طرح کی بات ہوئی کہ آقا علیہ السلام کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ آپ جو شہد کھا کے آئے ہیں اس کی خوشبو میں لطافت نہیں ہے، اس کی خوشبو جو ہے وہ طبیعت کے اوپر جو ہے پر مسرت اثرات کو نہیں چھوڑتی. حضرات گرامی قدر، آقا جو نظافت کے شاہکار تھے، جو لطافت کے شاہکار تھے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے طہارت کے شاہکار تھے، حضرات گرامی قدر آقا علیہ السلام نے جب یہ بات کو محسوس کیا کہ اس کی خوشبو جو ہے وہ طبیعت کے اوپر جو ہے ناگوار اثرات کو چھوڑتی ہے، آقا نے کہا میں آج کے بعد شہد کو نہیں کھاؤں گا، اس ہاتھ شہد کو نہیں کھاؤں گا. اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک.
حضرت آقا حضرت رسول اللہ کو مخاطب ہو کر اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، پیارے حبیب جس کو اللہ نے حلال کیا آپ اس کو حرام نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر آقا وہ ہیں یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیب چیزوں کو حلال کرنے والے ہیں اور ناپاک کو حرام کرنے والے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر شریعت سادی جو ہے اللہ نے اس کا آپ کو اختیار نہیں دیا۔ شریعت کو اتارنے والا پروردگار عالم ہے، شریعت کو نازل کرنے والا پروردگار عالم ہے، احکامات کو نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ حضرت رسول اللہ اللہ کے حکم سے یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، طیب چیزوں کو حلال فرمانے والے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام کرنے والے ہیں، لیکن حضرات گرامی قدر آقا علیہ السلام کسی حلال کو حرام نہیں فرماتے، کسی حرام کو حلال نہیں فرماتے، اس لیے کہ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس بات کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نازل کردہ قرآن ہے یہ بات میرے لیے روا نہیں ہے، یہ بات میرے منصب کے شایان شان نہیں ہے، ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہ اس کو اپنے نفس کے تابع ہو کے اس کو تبدیل کر دوں۔ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کے سامنے سر کو جھکانے والا ہوں، میں تو اس کی رسالت اللہ الخالدہ کا ابلاغ فرمانے والا ہوں۔ حضرات گرامی قدر حضرت آقا نے عدی بن حاتم طائی کے سامنے اس فیصلے کو رکھ دیا کہ مجھے یہ بات بتلاؤ عدی، کیا وہ جو تھے جس چیز کو حلال کرتے تم اس کو حلال مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ کہا جس چیز کو حرام کہتے اس کو حرام مانتے تھے کہ نہیں مانتے تھے؟ کہا مانتے تھے۔ کہا حلال کو نازل فرمانے والا بھی اللہ ہے، حرام کو وعدے فرمانے والا بھی اللہ ہے، جب یہ اختیار اللہ سے لے کر کسی مخلوق کو تفویض کر دیا جائے، کسی مفتی کے حوالے کر دیا جائے، کسی مولوی کے سپرد کر دیا جائے، کسی امام کو تفویض کر دیا جائے، کسی علامہ کے حوالے کر دیا جائے، تو گویا آپ نے اس کو منصب ربوبیت کے پر بٹھا دیا، گویا کہ آپ نے اس کو اللہ کا ہم پلہ بنا دیا، گویا کہ آپ نے اس کو اللہ کی ربوبیت میں شریک فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر یہاں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، آپ کا رہنما مذہبی ہو یا آپ کا رہنما سیاسی ہو، اس کی بات کو تب تک مانا جائے گا جب تک اس کی بات حضرت رسول اللہ کی بات کے مطابق ہوگی، اور جب حضرت رسول اللہ کی بات کے مطابق نہیں ہوگی اس کی بات کو نہیں مانا جا سکتا، اس کی بات ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتی، اس کی بات ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی۔ آج بعض ناقبت اندیش لوگ حکمرانوں کی بات کو اتنا اونچے لے جاتے ہیں کہ شریعت کو بھی نیچے کر دیتے ہیں اور حکام کی اطاعت کا درس دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اگر صدیق و فاروق عثمان و علی جیسے جلیل القدر خلفاء کی بات حضرت رسول اللہ کے مقابلے پہ حجت نہیں بن سکتی، تو نواز شریف زرداری اور عمران خان کی بات کیوں کر حضرت رسول اللہ کے فرامین واضحہ کے مقابلے میں کیوں کر حجت بن سکتی ہے؟ حضرات گرامی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرعون اور اس کے قبیلے کا ذکر کیا، فرعون اور اس کے مشیروں کا ذکر کیا، اور ان کے فتنے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، فما من علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید کی دعوت کو لے کے آئے، اللہ کا الحاکمین کے پیغام کو لے کے آئے، فما من علی موسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم وان فرعون لعال فی الارض وانہ لمن المسرفین۔ ان کی قوم کے لوگوں نے فرعون کی حکومت کو دیکھ کر، فرعون کی حاکمیت کو دیکھ کر، فرعون کی بادشاہت کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کہیں فرعون کو فتنے کے اندر مبتلا نہیں کر دے۔ حالانکہ مومن و مسلمان کا دل جو ہوتا ہے وہ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور مومن کا دماغ جو ہوتا ہے اللہ کی حشیت کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ کئی لوگ غیر اللہ کے پجاری ہوتے ہیں، ان سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن مومن و مسلمان کی محبت جو ہوتی ہے اللہ سے بڑی شدید ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر علم کے مدارج ہیں، علم کے گریڈز ہیں، جتنا بڑا عالم ہوتا ہے اتنا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے عالم بندے ہوتے ہیں وہ خشیت الہی سے کب کپا رہے ہوتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر وہ عرش کے جو ہیں پلروں کو اٹھانے والے، عرش کے کناروں کو اٹھانے والے، عرش کے ستونوں کو اٹھانے والے، عرش معلیٰ کو اٹھانے والے فرشتے وہ خوف خدا سے کب کپا رہے ہیں، وہ معصوم فرشتے اللہ کی حشیت سے کب کپا
کپا رہے ہیں، اللہ کی حشیت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور انسان کتنا ناک بد اندیش ہے، اللہ کی حشیت کو نظر انداز کر دیتا ہے، اللہ کی حشیت کو بلا دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایم پی اے کا دباؤ کیا ہے، ایم این اے کا دباؤ کیا ہے، وزیر اعلیٰ کا دباؤ کیا ہے، گورنر کا دباؤ کیا ہے، وزیر اعظم کا دباؤ کیا ہے؟ مومن و مسلمان کا دل اتنا مضبوط ہوتا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ حاکم وقت کا خوف اس کے دل کو ہلا نہیں سکتا، ایم پی ایم این اے کا دباؤ اس کو اپنے منہج سے ہٹا نہیں سکتا، اس کو اپنے راستے سے ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا دل اور اللہ کی حشیت سے جو پر دل ہوتا ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کی بات کو حرف آخر ماننے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر، صلاتین وقت کتنے بھی نیک اور معزز کیوں نہ ہو، کتنے بھی نیک اور محترم کیوں نہ ہو، میں فاسقوں کی بات نہیں کرتا، میں فاجروں کی بات نہیں کرتا، میں ٹرانسجنڈر بلوں کے حامیوں کی بات نہیں کرتا، میں پریس مل کے بینکوں کو قائم کرنے والے حکمرانوں کی بات نہیں کرتا، میں سودی لین دین کے کاؤنٹروں کو کھولنے والے حکام کی بات نہیں کرتا، میں ان حاکموں کی بات کرتا ہوں جو عرش کے رب کے خوف سے کپا رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، جو اللہ کی حدود کو زمین کے اوپر قائم کرنے والے ہیں، جو نماز اور زکوٰۃ کے نظام کا اجرا کرنے والے ہیں۔ ان حکمرانوں کی وہ بات بھی ہمارے لیے حجت نہیں بن سکتی، ان حکمرانوں کی وہ بات بھی ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتی جو بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے خلاف ہو یا کملی والے کے فرمان کے خلاف ہو۔ اور اس کے رب کی بنائی ہوئی زمین کے پر انبیاء رسول اللہ کے بعد صدیق جیسا وجود پیدا نہیں ہوا، فاروق و عثمان و علی جیسے وجود پیدا نہیں ہوئے، یہ نابغہ روزگار وجود، یہ حضرت رسول اللہ کے خلفاء، یہ عظیم الشان و جلیل القدر ہستیاں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے اقدار کہ جنت جن کی آنے کے لیے منتظر ہے، جنت کے دربان جن کے استقبال کے لیے ان کا انتظار فرما رہے ہیں، وہ اللہ کی حشیت میں ڈوبے ہوئے حکمران۔ حضرات گرامی کا جب بھی انہوں نے کوئی ایسی بات کہی جو حضرت رسول اللہ کے فرامین کے مطابق نہیں تھی، ان کے مشیروں نے اس کے اوپر خاموشی کو اختیار نہیں کیا، ان کے ساتھیوں نے اس کے اوپر خاموشی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ فوراً سے پہلے ان کو یہ بات کہی، آپ اس بات کے اوپر رجوع فرما لیجئے، اس لیے کہ آپ کی یہ بات جو ہے دین میں حجت نہیں، دین میں حجت اگر کسی کی بات ہے کالی کملی والے کی بات ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، امت کے بوڑھوں پر رحم فرمانے والے، امت کے جوانوں پر رحم فرمانے والے، امت کے چھوٹوں پر رحم فرمانے والے۔ ایک چور آیا، پہلے اس کا دایاں ہاتھ کٹ چکا تھا، اب بایاں، اس کے بعد پھر چوری کر کے بایاں قدم بھی کٹ چکا تھا، اب تیسری مرتبہ چوری کر کے آیا تھا، بائیں ہاتھ کے کٹنے کی باری تھی۔ صدیق کے دل کو چوٹ لگی، دل میں یہ خیال آیا اب اگر ہاتھ کاٹ دیا تو یہ اپنے تہمت کو بھی نہیں مان سکتا، یہ رفع حاجت بھی نہیں کر سکتا، ضروریات زندگی کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ کہا اس کو لے جاؤ، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو تنبیہ کر کے چھوڑ دیا جائے، اس کو سرزنش کر کے چھوڑ دیا جائے۔ حضرت صدیق نے فیصلے کو سنا دیا، پاس ہی نبی علیہ السلام کا تلمیذ ارشد، تلمیذ رشید جو تھا حضرت فاروق بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا سیدنا صدیق آپ کی رائے اپنی جگہ پر ہے، مگر سنت الید، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، ہاتھ کو کاٹنا مدینے والے کی سنت ہے، جو حکمت و فہم و فراست اللہ نے اپنے نبی کو دی ہے، ہم اس حکمت کی عظمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت صدیق نے اپنے فیصلے کو واپس لیا اور یہ بات کہی اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جہاں پر حضرت رسول اللہ کی بات ہوگی وہاں پر صدیق کا فیصلہ حجت نہیں بن سکتا، بلکہ بات اگر چلے گی تو کالی کملی والے کی چلے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت رسول اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، جو عرش کے رب کے عظیم الشان پرستار تھے، جن کے دل میں اللہ کی محبت پوری طرح راسخ ہو چکی تھی، جن کو حضرت رسول اللہ سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار تھا، حضرات گرامی قدر حج تمتع کو وقتی طور پہ موقوف کرنے کی جو تھا فیصلے کو سنا دیا۔ اس کے پیچھے کوئی سوچیں موجود تھیں کہ آج کل کی طرح جو تھے سامان رسل و سائل بھی نہیں تھا، ٹرانسپورٹیشن کا نظام بھی نہیں تھا۔ انہوں نے کہا حج تمتع کے موقع پہ لوگ حج اور عمرہ اکٹھے کر کے چلے جاتے ہیں، حج کو اگر عمرے سے علیحدہ کر دیا جائے تو حضرات گرامی قدر پورا سال عمرے کا بھی رش لگا رہے گا۔ حضرات گرامی قدر نیت بھی نیک تھی، فیصلہ بھی نیک تھا۔ حضرات گرامی قدر فیصلے کو سنا دیا، اسی سال
سال حضرت عبداللہ ابن عمر نے جو کہ محدث جلیل ہیں اور حضرت رسول اللہ کے تلمید رشید ہیں اور اپنے باپ کے انتہائی تابعدار بیٹے ہیں، حضرات گرامی کا جب انہوں نے لبیک کا چلایا، لبیک کہا تو حج تمتع کے ساتھ لبیک کہا، لوگ حیران ہوئے۔ عمر فاروق کا آرڈیننس ہے کوئی حج تمتع کا احرام نہ باندھے، اور عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ حج تمتع کے احرام کو باندھ رہا ہے۔ حضرات گرامی کا عبداللہ ابن عمر کو بارگاہ خلافت میں طلب کیا گیا، کہا عبداللہ تیرے بارے میں شکایت سنی ہے، تو نے اس سال حج تمتع کا احرام باندھا ہے۔ وہی عبداللہ جس نے کبھی اپنے بابا کے سامنے اپنی گردن کو نہیں اٹھایا، وہی عبداللہ جس نے کبھی اپنے بابا کی آنکھ میں آنکھ کو نہیں ڈالا، جو جب بھی آیا کندھوں کو جھکائے ہوئے آیا، گردن کو گرائے ہوئے آیا، آج ایک نئی شان سے آیا ہے، آنکھوں کے اندر بھی وقار ہے اور چہرے کے اوپر بھی ایک وقار ہے اور کاندھے بھی جو ہیں اس انداز میں گرے ہوئے نہیں ہیں۔ کہا بیٹے تو نے یہ کیا کیا؟ بیٹے نے عظیم الشان جواب دیا، کہا امر رسول اللہ امر رسول اللہ احق ان یتبع امر ابی، اپنے باپ کی بات کو مانا جائے کہ رسول اللہ کی بات کو مانا جائے۔ امر رسول اللہ احق ان یتبع امر ابی، بابا حضرت رسول اللہ کی بات اس بات کی زیادہ حقدار ہے کہ اس کی اتباع کی جائے بجائے اس کہ آپ کی بات کو مانا جائے۔ حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بات کو سنا، دل پہ چوٹ لگی، کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا جو میری سیدھے راست سے رہنمائی کرنے والا ہے۔ اگر حضرت شیخین کریمین اور خلفائے عظیم امامان عادلان قاسطان زمین کے پر عدل کو کرنے والے وہ جلیل القدر خلفاء، اگر ان کی بات حضرت رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں حجت نہیں بن سکتی تو میاں صاحب کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی، خان صاحب کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی، زرداری کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی۔ بات اگر چلے گی تو کالی کملی والے آقا کی چلے گی۔ حضرات گرامی قدر حضرت فاروق اعظم ہی کے دور کے اندر ایک عورت تھی جس کے لیے جو شکایت کی گئی کہ اس نے زنا کے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر پوری پڑتال کے بعد اور تزکیت الشہود کے بعد اور سارے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پکڑو اس کے اوپر حد کو قائم کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر وہ جو تھے دربار کے ہرکار دربار خلافت کے جو ترجمان تھے اور وہاں کے جو ذمہ داران تھے وہ عورت کو لے کے جا رہے ہیں، سامنے سے علی ابن ابی طالب جلوہ افروز ہو رہے ہیں، آپ اندر کی طرف تشریف لا رہے ہیں۔ کہا اس کو کہاں لیے جاتے ہو؟ کہا اس نے جرم کیا ہے، زنا کا ارتکاب کیا، اس کے اوپر حد کو قائم کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کہا یہ تو حرکات و سکنات سے پگلی معلوم ہوتی ہے۔ کہا ہاں ہاں دیوانی ہے، حواس سے جو ہے محروم ہے۔ کہا اس کو واپس لے کے جاؤ۔ حضرت عمر کی بارگاہ میں لے کر واپس داخل ہوئے، کہا میں نے حکم دیا تھا اس کو سنسار کر دیا جائے، اس کے اوپر حد کو قائم کر دیا جائے، سنسار یا کوڑوں میں سے جو بھی حد تھی اس کے اوپر لگا دی جائے۔ حضرات گرامی کا جب یہ بات ہوئی تو پیچھے سے علی ابن ابی طالب داخل ہوئے، کہا یہ دیوانی ہے، اور عمر حضرت رسول اللہ کے فرمان مبارک کے مطابق دیوانے کے اوپر حد نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو اپنے حواس کا علم نہیں ہوتا، اس کو اپنے افعال و اعمال کا علم نہیں ہوتا۔ حضرات گرامی قدر علی المرتضیٰ کی اس بات کو سن کر حضرت فاروق نے اپنے فیصلے کو واپس لے لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے جہاں پر حضرت رسول اللہ کی بات ہوگی وہاں خلیفہ راشد کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی، وہاں پر زمین کے پر اللہ کی نشانی ابو بکر عمر جیسے ایماندار و عادل حکمرانوں کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی۔ کچھ آگے کسی فاسق و فاجر کی اطاعت غیر مشروط اطاعت کا درس دیا جائے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اللہ کی نافرمانی کے اندر کسی معلوق کی بات کو حجت نہیں مانا جا سکتا، کسی کی بات کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا۔ سیدنا علی ابن ابی طالب جو فاتح خیبر ہیں، جو اسد اللہ الغالب ہیں، جو قاتل مرہب ہیں، جو فاطمہ کے شوہر ہیں، جو حسنین کے بابا ہیں، جو مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد ہیں، جو حضرت رسول اللہ کے چچا بھائی ہیں، حضرات گرامی قدر جو رشتہ اخوت میں حضرت رسول اللہ کے ساتھ پروئے ہوئے ہیں اور جو استقامت کی عظیم الشان چٹان ہیں اور جو حق کے عظیم الشان ترجمان ہیں، حضرات گرامی قدر حضرت علی ابن ابی طالب جو اللہ کی اس بارگاہ میں جھکنے والے ہیں، جو شب زندہ دار ہیں، جو تہجد گزار ہیں، جو محنت و مزدوری کر کے اپنے تمام معاملات کو چلانے والے ہیں، حضرات گرامی قدر دین کی غیرت جن کا شعار ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں بعض لوگ مرتد ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کو اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا
فرمایا کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کا حکم فرما دیا خرقوہم، ان کو جلا دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر ان کو جلانے کی بات ہوئی، اور جس وقت یہ بات جو ہے عبداللہ ابن عباس کے کانوں تک پہنچی، حضرات گرامی قدر عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ وہ جو مفسر قرآن ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جو علی المرتضیٰ کا چچاداد بھائی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کون ہے؟ جو حضرت رسول اللہ کے اہل البیت میں سے ایک ہے۔ حضرات گرامی قدر عبداللہ ابن عباس تک اس بات کی اطلاع پہنچی رضی اللہ عنہما۔ عبداللہ ابن عباس نے اس امر کا اعلان فرما دیا کہ اگر میں ہوتا علی المرتضیٰ کو اس بات سے روک دیتا کہ ان کے بارے میں اس فرمان یا اس صدا کو نہ سنایا جائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی پاک نے اس امر کا اعلان فرما دیا لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے کسی کو عذاب نہیں دینا چاہیے، اللہ کے عذاب سے، اللہ کی دی ہوئی صدا سے کسی کو صدا نہیں دینی چاہیے۔ حضرات گرامی قدر سیدنا علی المرتضیٰ کی بات اگر حضرت رسول اللہ کی بات کے مقابلے میں حجت نہیں بن سکتی، جو اہل بیت کی مضبوط ترین چٹان ہیں، جو علم و فضل کے عظیم الشان آسماں ہیں، جو مسلمانوں کے عظیم الشان امام ہیں، جو مسلمانوں کے عظیم الشان خلیفہ ہیں، تو حضرات گرامی قدر سوچنے کی بات یہ ہے کسی اور کی بات کیوں کر حجت بن سکتی ہے۔ حضرات گرامی قدر امیر الحق کے ولی کان، امیر البحر اور مسلمانوں کے عظیم خلیفہ اور مسلمانوں کے عظیم سلطان حضرت معاویہ بن ابی سفیان ایک مرتبہ بیت اللہ الحرام کی زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ بیت اللہ الحرام کی جب زیارت کے لیے تشریف لاتے ہیں تو حجر اسود کے استعلام کا حکم ہے۔ حضرات گرامی قدر اسی طرح رکن یمانی کو چھونے کی اجازت ہے۔ حضرات گرامی قدر حجر اسود کا بوسہ ممکن ہو، بوسہ دینا چاہیے، ہاتھ سے ٹچ کرنا ممکن ہو، اس کو ہاتھ سے ٹچ کرنا چاہیے۔ اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اس کا استعلام کرنا چاہیے، جبکہ رکن یمانی کو چھونے کی اجازت ہے۔ حضرات گرامی قدر رکن یمانی، رکن عراقی کو چھونے کا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان بیت اللہ میں لگے ہوئے ان کناروں کے اوپر جو رکن ہیں ان کو دیکھتے ہیں، رکن یمانی کو بھی چھوتے ہیں، رکن شامی کو بھی چھوتے ہیں، رکن عراقی کو بھی چھوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے اس امر کا اعلان فرما دیا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کا رسول اللہ حکم دیتے ہیں اس کو پکڑ لینا چاہیے، جس سے روکتے ہیں اس سے رک جانا چاہیے۔ حضرت امیر معاویہ یہ رکن یمانی اور رکن عراقی جو ہے ان کو چھونا جو ہے حضرت رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ حضرات گرامی قدر اس کا مطلب ہے امیر المومنین حضرت امیر البحر حضرت معاویہ بن ابی سفیان کی وہ بات بھی حجت نہیں بن سکتی، وہ بات بھی دلیل نہیں بن سکتی جو حضرت رسول اللہ کے فرمان واضحہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی۔ حضرات گرامی قدر امام مالک نے کیا حاکم وقت کے سامنے حق کا اعلان نہیں کیا؟ کیا احمد ابن حنبل نے حاکم وقت کے سامنے حق کا اعلان نہیں کیا؟ کیا امام بخاری نے حاکم وقت کے سامنے حق کا اعلان نہیں کیا؟ کیا ابن تیمیہ نے سلطان وقت کے سامنے حق کا اعلان نہیں کیا؟ کیا حضرت علامہ شہید نے سلطان وقت کے سامنے حق کا اعلان نہیں کیا؟ حضرات گرامی قدر یہ حضرت رسول اللہ کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ کار ہے اور یہ آپ کے ساتھیوں کا طریقہ کار ہے۔ بڑی سے بڑی بااثر شخصیت جو تھی اس کی بات کو دین کے معاملات میں حجت نہیں سمجھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس جو تھے ایک مرتبہ درس حدیث کو پڑھا رہے تھے، حضرت رسول اللہ کے فرامین مبارک کو سنا رہے تھے۔ آپ کے فرامین مبارک کو سناتے سناتے سامنے سے کسی نے یہ بات کہی ابو بکر نے ایسا کہا اور عمر نے ایسا کہا۔ حضرات گرامی قدر ابو بکر عمر جن کی جلالت اور جن کی عظمت جو ہے آسمان کے کناروں تک پہنچی ہوئی ہے، جو ہمالیہ کی چٹان سے زیادہ بلند بالا شخصیات ہیں، حضرات گرامی قدر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا ارشاد فرمایا، اور مجھے ڈر ہے تمہارے اوپر آسمان سے قوم لوط کی مانند پتھر نہ برسنے لگے کہ میں تمہارے سامنے حدیث رسول کو پیش کرتا ہوں اور تم اس کے مقابلے ابو بکر عمر کے فرامین کی بات کرتے ہو۔ حضرات گرامی قدر ابو بکر عمر جو شیخین جلیلین ہیں، جو شیخین کریمین ہیں، جو شیخین عظیمین ہیں، اگر ان کی بات حضرت رسول اللہ کے مقابلے پہ حجت نہیں بن سکتی تو آپ کے بعد کسی دوسرے بڑے سے بڑے رہنما کی، بڑے سے بڑے چودھری کی اور بڑے سے بڑے سردار کی بات بھی دین کے معاملات کے اندر حجت نہیں بن سکتی۔ حضرات گرامی قدر رہنما مذہبی ہو یا رہنما دنیاوی ہو، رہنما روحانی ہو یا رہنما سیاسی ہو، اس کی بات حضرت رسول اللہ کی بات سے ٹکرا جائے اس کی بات کو دیوار پہ دے مارا جائے گا، مگر حضرت رسول اللہ کی بات کے اوپر آنچ کو نہیں دیا جائے گا۔ حضرت رسول اللہ نے خود اپنے فرمان عالی شان کی عظمت کے بارے میں اس حدیث پاک کو بیان فرما دیا، کہا میں وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا، دو فرشتے میرے پاس آئے، ایک نے دوسرے کو مخاطب ہو کے کہا
ہوا ہوا، کیا یہ وہی ہے؟ دوسرے نے کہا نام ہوا ہوا، ہاں یہ وہی ہے۔ کہا اس کے وزن کی بڑی باتیں سنی ہیں، حضرت رسول اللہ کے وزن کو تولنے کی بات کی گئی، آپ کے لیے ترازو کو قائم کیا گیا، آپ کو 1 کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا، آپ کو 2 کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا، 10 کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا، صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 100 کے ساتھ تولا گیا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا۔ کہا اس طرح اس کو مت تولو، پوری انسانیت کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے اور تنہا مصطفیٰ کو دوسرے پلڑے میں ڈالا جائے۔ پوری انسانیت کا پلڑا ہلکا تھا، حضرت رسول اللہ کا پلڑا بھاری تھا۔ اس بات کا مطلب یہ ہے پوری کائنات ایک طرف بلاتی ہو اور مدثر و مدمل دوسری طرف بلاتے ہوں، پوری انسانیت ایک طرف بلاتی ہو اور سیدنا بشیر و نذیر ایک طرف بلاتے ہوں، اور پوری انسانیت کا موقف اور منہج ایک ہو اور حضرت بشیر و نذیر کی بات دوسری طرف ہو، پوری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا مگر حضرت رسول اللہ کی بات کو نہیں ٹھکرایا جا سکتا۔ حضرت امام مالک ہمارے سروں کے تاج ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ جو ہمارے دلوں کی دھڑکن ہیں، حضرت احمد ابن حنبل ہمارے جگر کی ٹھنڈک ہیں، حضرت امام شافعی ہماری نظر کا نور ہیں، لیکن یا ائمہ اربعہ جو دین کے عظیم الشان ترجمان ہیں، جو اسلام کے عظیم الشان ترجمان ہیں، رحمت اللہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین، اگر ان کی کوئی بات بھی حضرت رسول اللہ کی بات کے ساتھ مطابقت نہ رکھتی ہو، ان کی بات بھی حجت نہیں بن سکتی۔ یہ اہل سنہ کا منہج ہے، یہ مسلمانوں کا دستور ہے، یہ اہل الحدیث کا منہج ہے، یہ اہل الحدیث کا مسلک ہے۔ حضرات گرامی قدر، حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رحمتً واسعۃ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا، حرام علی من لم یعرف دلیلنا ان یفتی بقولنا۔ اس شخص کے اوپر یہ بات حرام ہے جس کو میری دلیل کا علم نہیں، وہ میرے قول کی روشنی میں فتویٰ دے، اس لیے کہ یہ راستہ سیدھا راستہ نہیں، اس لیے کہ دین میں قول ابو حنیفہ دلیل نہیں ہے، دین میں قول مالک دلیل نہیں ہے، دین میں قول شافعی دلیل نہیں ہے، دین میں قول ابن حنبل دلیل نہیں ہے، بلکہ دین میں ایک ہی قول دلیل ہے، وہ قول مصطفیٰ ہے۔ اوپر قال اللہ، نیچے قال رسول۔ حضرات گرامی کا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، دین قال اللہ کا نام ہے یا قال رسول کا نام ہے؟ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین واضحہ، آپ کے ارشادات عالیہ، آپ کے اعمال مسنونہ، وہ ہم سب کے لیے حجت و دلیل ہیں۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے آپ کی بات کو ماننا، اس نے آپ کی بات کو نہیں ماننا بلکہ اللہ کی بات کو ماننا ہے۔ اور جنت میں جانے کا راستہ یہی ہے، کل امت یدخلون الجنہ الا من ابا، ہر شخص جنت میں چلا جائے گا مگر وہ جنت میں نہیں جا سکتا جس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ قیل ومن ابا، حضرت رسول اللہ کیا کوئی اللہ کے دیدار سے بھی انکار کر سکتا ہے؟ کیا حوروں کی رفاقت سے بھی انکار ممکن ہے؟ کیا غلمان کی خدمت سے بھی انکار ممکن ہے؟ کیا حریر و دیبا کے لباس سے بھی انکار ممکن ہے؟ کیا لال و یاقوت کی مسند در نگار سے بھی انکار ممکن ہے؟ من اطاعنی فقد دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنتی ہے، جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے خود جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اتنی عظیم الشان اور جلیل القدر ہستی ہمارے نبی پاک کی، لیکن ان کے فرامین مبارک کے راستے میں بعض رکاوٹیں حائل ہیں۔ ان رکاوٹوں کی نشاندہی کے حوالے سے گفتگو جاری و ساری ہے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں آبا کی اندھی تقلید کا ذکر کیا، اور آج کی اس خطبہ جمعہ کے اندر اپنے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کی اندھی تقلید کا ذکر کیا۔ اللہ نے قرآن میں کہا یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کو اونتے منہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا رسولا، تو اس موقع پہ یہ بات کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی بات کو ماننا ہوتا یا رسول اللہ کی بات کو ماننا ہوتا۔ اور آگے سے پتہ کیا کہیں گے؟ اگلا جملہ وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا، ہم نے اپنے سرداروں کی بات کو ماننا، اپنے وڈیروں کی بات کو ماننا، اپنے بھروں کی بات کو ماننا، فاضلونا السبیلا، تو ہم سارے گمراہ ہو گئے، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ حضرات گرامی کا تو گمراہی سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ محبت جس سے مرضی کرو، پیار جس سے مرضی کرو، لیکن بات اگر مانو
تو کالی کملی والے آقا کی مانو. میں نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں اپنے باپ کے حوالے سے بات کہی تھی. آج اپنے اسی مسلک کتاب و سنت اور مسلک اہل حدیث کے جلیل القدر رہنما حضرت علامہ شہید کے حوالے دوبارہ اسی بات کا اعادہ کرتا ہوں کہ حضرت علامہ شہید نے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے رکھا. کتابوں کو لکھتے رہے, پڑھتے رہے, پڑھاتے رہے, قرآن مجید کی منزلوں کو سناتے رہے, درس قرآن و حدیث کو دیتے رہے, لیکن آپ کی کوئی بھی ایسی بات جو حضرت رسول اللہ کے فرمان مبارک کے مطابق نہیں ہے, نہ ہمارے لیے حجت ہے, نہ ہمارے لیے شریعت ہے, نہ ہمارے لیے نص ہے, نہ ہمارے لیے دلیل ہے. ہمارے دلیل اگر کسی کی بات ہے تو فاطمہ کے بابا کی بات ہمارے لیے دلیل ہے. حضرات گرامی کا یہ موقف اور منہج اب ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے. اور آخر میں ایک دو باتیں جو توجہ طلب ہے ان کی آپ کی توجہ کو مبذول کروانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک حفیظہ اللہ 30 دن کا قیام پاکستان میں کرنے کے بعد پاکستان سے روانہ ہو گئے. آپ نے اس قیام کے دوران عورت کی سربراہی کے بارے میں موقع بالکل واضح کیا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں. آپ نے اس موقع کے اوپر جبکہ چھوٹی عمر کی نوجوان طالبات کو, یعنی جو ابتدائی بلوغت کے ایام ہوتے ہیں, اس عمر کی طالبات کو جب آپ کے سامنے لایا گیا, آپ اسٹیج سے اتر گئے اور آپ نے کہا میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں غیر محرم عورت کے گلے کے اندر میڈل کو ڈالوں. مرزا محمد علی جیلمی جو شیطنت کا لمبردار ہے اور نفرت اور تعصب کا لمبردار ہے, وہ کہنے لگا یتیم بچیوں کے گلے کے اندر ڈال دے, کون سی ایسی بات تھی. تقویٰ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو آگ کے قریب لے جائے اور کہ میں آگ سے بچ جاؤں. حضرات گرامی کا تقویٰ جو اس چیز کا نام ہے کہ آگ کے قریب بھی نہ جاؤ. ذاکر نائک صاحب نے اپنے خطاب کے دوران شریعت اسلامیہ کی عملداری کا ذکر کیا اور یہ بات کہی کہ اگر مسلمان متحد ہوں تو کوئی ان کو چھونے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا. ذاکر نائک صاحب جو ہیں وہ کوئی امام معصوم نہیں ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, ان سے بھی صاحب ہو سکتا ہے, بڑے سے بڑے اماموں سے ہو سکتا تھا, ان سے بھی ہو سکتا ہے. حضرات گرامی قدر, لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو نفرت و تعصب کے مارے ہوئے ہوتے ہیں. ذاکر نائک صاحب وطن کے اندر ہی موجود تھے, کل تک ان کی تعریفیں کرنے والے, کل تک ان کو ویلکم کرنے والے, فقط حزبیت کی وجہ سے, فقط پارٹی بازی اور ذاتی اناد اور مفاد کی وجہ سے ان کے بارے میں فتوے داغنا شروع ہو گئے, ان کو جو ہے کریکٹر اسیسینیشن شروع ہو گئے. حضرات گرامی قدر, کسی بڑی سے بڑی علمی شخصیت خاص طور پہ اگر وہ سنجیدہ ہو, ایک تو جو ہے نا مسخرہ ہو گئی بندہ یا ایک تبرے باز ہو جس طرح مرزا جیلمی ہے, اس کی بات اور ہے. کوئی بھی سنجیدہ عالمی ہاں کسی بھی مسلک کا ہو, اگر وہ سنجیدگی کی حدود میں رہتا ہے تو پھر اس سے اختلاف بھی سنجیدگی کے ساتھ کرنا چاہیے. انہوں نے نہ کسی پہ تبرہ کیا, نہ کسی کو گالی دی, نہ کسی کی تنقید کی, نہ کسی کی توہین کی. اب اگر آپ ان کے بارے میں یہ رویہ اپناتے ہیں وہ جاہل ہے, پرلے درجے کا جاہل ہے, وہ جناب جو ہے کروڑوں جناب آ جائے اس جیسے جمع ہو جائے, فلاں کے جوتے کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے, تو یہ اسلوب جو ہے یہ علماء کا شیان شان نہیں. علماء کو اختلاف اگر کرنا چاہیے تو متانت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ, براہین کے ساتھ. ذاکر نائک صاحب کے ساتھ بھی اختلاف کی گنجائش موجود ہے, لیکن کوئی بھی ایسا اختلاف کرنا کہ اس سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہو یا کسی کی شخصیت کو مجروح کر دیا جائے, یہ قرآن مجید کا طریقہ نہیں. اللہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا, حضرت ہارون کو اس بات کا حکم دیا, جاؤ فرعون کو ڈراؤ. پھر کیا کہا, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ, اور اس کو ایسی بات کہو جو نرم ہو تاکہ وہ بھی اللہ سے ڈر جائے اور سیدھے راستے پہ آ جائے. حضرات گرامی قدر, آج معمولی باتوں کے اوپر جناب لوگ ایک دوسرے کے گلے کو پھاڑنے کے اوپر اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے اوپر اتراتے ہیں اور اس بات کو بھی بھول جاتے ہیں کوئی شخص اللہ کے دین کا خادم ہے, کتاب و سنت کا خادم ہے, اللہ کا ولی ہے. اختلاف تو اصولی بنیادوں بھی ہو سکتا ہے, فروعی بنیادوں بھی ہو سکتا ہے, لیکن سنجیدگی, احترام, بردباری, تحمل اور متانت یہ چیزیں چھوڑنے والی نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو وسعت قلبی, وسعت نظری عطا فرمائے اور عصبیت سے پاک ہو کر, نفرت سے پاک ہو کر دلائل کی روشنی میں, علم کی روشنی میں ابلاغ کرنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین.